رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کو تو اس وقت ریلیف نہیں ملا، تو بظاہر پی ٹی آئی کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دیگر اپوزیشن جماعتیں ساتھ دیں گی پی ٹی آئی کا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ دو قسم کی جماعتیں ہیں، دونوں قسم کی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی۔ ایک تو مذہبی جماعتیں ہیں۔ مذہبی جماعتیں آپ ان کو نظریاتی جماعتیں کہہ سکتی ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں اسلامی ریاست کا وجود ہو اور اسلامی قوانین شریعت کا نفاذ ہو، اور ایسے قوانین جو شریعت کے خلاف ہیں انہیں منسوخ کیا جائے۔ یہ پرانی ان کی جدوجہد ہے۔ اگرچہ عوام میں ان کو اس مقصد کے لیے پذیرائی نہیں ملی، لیکن ان کے جو ورکرز ہیں کافی انڈوکٹرینیٹڈ ہیں، ان کی کافی تربیت کی گئی ہے، اسی مقصد کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، خصوصی طور پہ جماعت اسلامی کے۔ تو اگر وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ایک حکومت، ایک جو سیکولر نوعیت کی ایک حکومت ہے اس کو ہٹا کے ایک دوسری سیکولر نوعیت کی حکومت کو وہاں پہ مقرر کیا جائے یا اس کا ساتھ دیا جائے۔ یہ کھیل کافی دفعہ وہ کھیل چکے ہیں، تو اگر وہ جوائن کریں گے تو ظاہر ہے کہ اپنا یہ جو ان کا مطمع نظر ہے یا نظریہ ہے وہ اس کو سامنے رکھیں گے، اور کس حد تک کوئی جماعت ان کا ساتھ دے گی۔ کیا تحریک انصاف جو نظریاتی مذہبی نظریاتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک نظریاتی اتحاد کرے گی؟ اپنے نظریات میں اگر کوئی اتنا زیادہ بنیادی تبدیلی کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے لیے اس کے نتائج ہوں گے۔ اچھا، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ دوسری جو جماعتیں ہیں وہ ہیں جو جنہیں ہم قوم پرست جماعتیں کہتے ہیں یا علاقائی جماعتیں کہتے ہیں، ان کی تعداد 2-3 ہے، اور لیکن ان کی صرف اگر پذیرائی ہے تو کچھ حلقوں میں ہے، بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن وہ اگر تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہیں تو کچھ چیزیں ان میں مشترک ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے، آزادانہ ہونا چاہیے، جمہوریت اور آئین کو بحال کیا جائے، اور جو بنیادی طور پر سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں ان کی ایک جیسی رائے آج کے حالات کے تناظر میں پائی جاتی ہے، لیکن پہلے تحریک انصاف کے وہ نظریات نہیں تھے اس موضوع پر جو اس وقت نظر آتے ہیں، تو اس لیے وہ زیادہ قریب لگتے ہیں جو قوم پرست جماعتیں ہوں جن کا ایک شروع سے ہی ان معاملات پر ایک موقف رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ایک گرینڈ الائنس بنے گا؟ نہیں بن سکتا، لیکن ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر مقصد یہ ہے کہ ایک تحریک چلا کر جس طریقے سے ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، ان دو حکومتوں کو مفلوج کیا گیا تھا اور کسی حد تک کافی دباؤ پڑا تھا پرویز مشرف پر، تو اس میں صرف سیاسی جماعتیں شامل نہیں تھیں، اس میں میڈیا شامل تھا، اس میں سول سوسائٹی شامل تھی، اس میں طالب علم شامل تھا، اس میں مزدور شامل تھا، اس میں صحافی شامل تھا۔ یہ گرینڈ الائنس صرف سیاسی جماعتوں کا نہیں بنتا، یہ گرینڈ الائنس تمام ان فورسز کا بنتا ہے جو کہ کسی طور پر کوئی کردار کسی حوالے سے ملک کی سیاست اور سماجیات اور معیشت میں وہ اچھا سب سے بڑا جو رول رہا ہے ان تحریکوں میں وہ بازار کا رہا ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جو تاجر پیشہ طبقہ ہے اس کا اپنا ایک نظریہ تھا، خصوصی طور پر ان کا رول بڑا مرکزی تھا اور کلیدی تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ تو یہ اس قسم کا الائنس مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ایسی تحریک کو وہ سسٹین کر سکتی ہے، ایسا نہیں کر سکے گی۔ یہ ہے کہ کبھی جلسہ ثوابی میں کر لیا، کبھی پشاور میں کر لیا، اسلام آباد چڑھائی کر دی، دکھائی ہی نہیں دے رہا گرینڈ الائنس، کیونکہ شکایتیں شکوے ایک ہو سکتے ہیں لیکن نظریات مختلف ہیں، اور ایک ایجنڈے پر ان جماعتوں کا اکٹھا ہونا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ رسول بخش رئیس صاحب، لیکن ثوابی میں بھی امتحان ہے جنید اکبر صاحب کا، تو وہ اس امتحان کو پاس کر سکیں گے، اور حکومت کی حکمت عملی اس پر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جب وہ اپنے صوبے میں کرتے ہیں جہاں پہ ان کی حکومت ہے
تو ظاہر ہے ان کو اجازت بھی ہے اور وہاں پہ سہولت کاری بھی ہے اور ذرائع بھی وہاں پہ ہیں اور عوام کی ایک حمایت کا اظہار وہاں پہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہو کسی صوبے میں وہ بڑے سے بڑا جلسہ کر سکتی ہے، لیکن قومی سطح کی سیاست میں اس کا اثر اس وقت صرف پیدا ہوتا ہے جب تمام صوبوں میں اور تمام بڑے شہروں میں با یک وقت بڑے بڑے جلسے کیے جا سکیں۔ یہ ایسا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ناممکن ہے، نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن مجھے نظر آتا ہے کہ ماضی میں انہوں نے 3-4 دفعہ کوشش کی ہے، لاہور میں کیا ہے، اسلام آباد میں کی ہے، سندھ میں غالباً وہ نہیں کر سکے، کہ وہ بلوچستان میں نہیں کر سکے، تو جہاں بھی وہ کوشش کریں گے 2 جگہیں کو ان کا ہدف لاہور ہے اور اسلام آباد ہے۔ اگر یہاں وہ کوشش کرتے ہیں یا کراچی میں کوشش کرتے ہیں وہ کوشش ناکام بنا دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور تو اسے حاصل کیا ہوگا؟ اگر یہ کوششیں بار بار ناکام ہوتی رہیں جس طرح ماضی میں ہوئی ہیں، اور طاقت کا استعمال ریاست کرتی ہے اور کرے گی، کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پہ اگر سب کو چھٹی ہو کہ احتجاج کریں تو پھر معاملات ریاست کے اور معاشرے کے چل نہیں سکتے۔ ایک بات جو ہمیشہ ہمارے دوست سلمان صاحب کرتے ہیں کہ جی کہ احتجاج جمہوریت میں ایک حق ہے، نہیں، حق ہے لیکن یہ حق قانون کے تابع ہے۔ ایگزیکٹلی، کہ امریکہ میں آپ جب چاہیں یا برطانیہ میں جب چاہیں، فرانس میں جب چاہیں آپ جلوس نہیں نکال سکتے۔ جب آپ احتجاج کریں گے تو مقامی حکومت سے یا اس شہری حکومت سے آپ اجازت لیں گے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ گنجائش موجود ہے۔ وہاں پہ اس میں پھر سیاست کار فرما نہیں ہوتی بلکہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں وہ اولویت رکھتے ہیں، یہاں ہمارے یہاں سیاست غالب ہے، تو اسی وجہ سے کہ انتظامی امور مغرب کی کو بہت ایک مثالیں بہانہ دیتی ہیں، بنایا یقیناً جا انہیں آپ سکتا کی ہے۔ یہ مثال سننی چاہیے۔ وہ چونکہ سڑکوں پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پینل کی یہی رائے ہے کہ سڑکوں پر نکلنا ایک لا حاصل مشق ہوگی، تو بہتر یہی ہے نہ خود کو تھکائیں نہ اپنے کارکنان کو تھکائیں۔